الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کے ضمن میں چند تمہیدی باتیں میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ایمان کی بحث شروع ہوئی تھی کہ ایمان کا عمل کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ نیکی ایک عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ جب نیکی کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو سب سے پہلا ذکر ہے ایمان باللہ کا، کہ نیک شخص تو وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، رسالت پر ایمان رکھتا ہو۔ اور اس زمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آپ نے ایک حدیث جو بیان کی، ایک شہید کا ذکر کیا، ایک عالم کا ذکر کیا، اسی طرح ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جسے اللہ نے بہت دولت دی تھی، لیکن انجام کیا ہوا؟ اس لیے کہ ان تینوں کے نزدیک اصل مقصود اس دنیا میں شہرت حاصل کرنا تھا۔ یہاں اپنے اس نیکی کے عمل کا چرچا کرنا مطلوب تھا، ریاکاری کا جذبہ تھا، خود نمائی کا جذبہ تھا۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار اس قوت محرکہ پر ہے، اس جذبہ محرکہ پر ہے جس کے تحت وہ عمل کیا جائے۔ اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر یقین رکھتا ہو۔ گویا کہ اس دنیا میں اس نیکی کے عمل کا کوئی ریوارڈ حاصل نہ کرنا چاہے۔ صحابہ کرام کا نقشہ قرآن حکیم میں کھینچا گیا، بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں ان الفاظ کا مصداق بنا دے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم جو تمہیں کھلاتے پلاتے ہیں، کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کوئی انفاق کرتے ہیں، تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے علاوہ اور کوئی جذبہ محرکہ نہیں۔ حد یہ ہے کہ ہم تم سے شکریہ کے الفاظ کے بھی طالب نہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے پر کوئی احسان کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش موجود ہے کہ آئندہ اسے اپنی گردن میرے سامنے جھکا کر رکھنی چاہیے، آئندہ اسے میرا ساتھ دینا چاہیے خواہ میں حق پر نہ بھی ہوں، اب یہ وہ شے ہے کہ جس نے اپنی اس نیکی کے عمل کا بدلہ اسی دنیا میں اس کا ریوارڈ حاصل کرنا چاہا۔ گویا کہ نیکی کے عمل کے اندر بنیادی شے یہ موجود ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا اور اس کا ریوارڈ آخرت میں حاصل کرنا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب آئیے تیسری چیز کی طرف، ایمان بالرسالت۔ ابھی ترجمہ اس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، یہاں تین چیزوں کو جمع کر کے گویا کہ ایمان بالرسالت کی تکمیل کی گئی۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ آگے تین چیزیں جو بیان ہوئی، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور انبیاء اور رسول پر ایمان۔ اس لیے کہ جب تک ہم فرشتوں کو نہیں مانیں گے کہ اللہ کے اس پیغام کو اس رسول تک کس نے پہنچایا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات رسول کے دل میں از خود پیدا ہو گئی اور وہ یہ کہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، معاذ اللہ۔ ایک فرشتے کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور یہ پیامبر ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کے ذمہ یہ کام ہے۔ پھر یہ کہ وہ کتابیں اور وہ صحف، زبور کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اسی طرح انجیل کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تورات کا ذکر قرآن میں موجود ہے، صحف ابراہیم کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اگرچہ آج کہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا، لیکن یہ کہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے عطا فرمائے تھے۔ تو کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور پھر وہ نمائندہ، وہ حجت جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی، نبی اور رسول، اس پر ایمان۔ گویا کہ ان تین ایمانیات کو جمع کریں گے تو ایمان بالرسالت ہے۔ ایمان بالرسالت کا کیا تعلق ہے نیکی کے عمل کے ساتھ؟ اس پر بھی اگر ذرا گہرائی میں جا کر ہم غور کریں گے تو واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی سیرت ہے کہ جو سب سے بڑی حجت اور معیار اور کسوٹی بنتا ہے کسی عمل کو نیک عمل قرار دینے کے ضمن میں۔ سیرت کا بڑا پیارا واقعہ، ایک موقع پر تین صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں تشریف لائے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص طور پر ذاتی زندگی تھی، مثلاً یہ کہ رات میں آپ کتنی دیر تہجد ادا کرتے ہیں، کتنی دیر سوتے ہیں، پھر یہ کہ رمضان کے روزے تو سب مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرض ہیں ہی، لیکن یہ کہ نفلی روزے اور کتنے ہیں کہ جو آپ کرتے ہیں ان کا آپ کا معمول ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صحیح صورتحال تھی وہ بیان کر دی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور رات کو استراحت بھی کرتے ہیں، آرام بھی فرماتے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر تہجد کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور نفلی روزے رکھتے بھی ہیں، لیکن یہ کہ بسا اوقات نہیں بھی رکھتے۔ نفلی روزوں کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ تو فرماتی ہیں بسا اوقات حضور اس طرح یکے بعد دیگرے نفلی روزے رکھا کرتے تھے کہ ہمیں گمان ہوتا تھا کہ شاید اب آپ کوئی روزہ چھوڑیں گے نہیں، اور بسا اوقات آپ جو ہے اتنا اس میں درمیان میں ایک تعطل لے آتے تھے کہ جس میں کئی دن گزر جاتے تھے۔ اب ان تینوں نے اپنے طور پر ایک فیصلہ کیا، ان میں سے ایک صاحب نے اپنے بارے میں فیصلہ کیا کہ آئندہ ساری رات میں نوافل ادا کروں گا، تہجد ادا کروں گا، اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں گا۔ دوسرے نے یہ طے کر لیا کہ میں شادی بیاہ، یہ جو گھر گرہستی کی ذمہ داریاں ہیں، یہ جکڑ بندیاں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، لہٰذا اس سے مجتنب رہوں گا۔ اور تیسرے نے یہ طے کیا کہ آئندہ میری زندگی میں جو دن بھی آئے گا میں لازماً روزہ رکھوں گا۔ روایات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب گھر تشریف لائے اور جب حضرت عائشہ نے اس واقعے کو حضور کی گوش گزار کیا تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے وہ الفاظ ہیں جو اکثر و بیشتر آپ نے سنے بھی ہوں گے، نکاح کے موقع پر جو احادیث پڑھی جاتی ہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت، میرے اسوے، میرے طرز زندگی کو رہنما اصول بیان قرار نہیں دیتا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک سانچہ جو ہمیں شریعت نے فراہم کیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، جو میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ نیکی ایک جذبہ ہے، اور جذبہ جو ہے چاہتا ہے آگے بڑھنے، وہ اور آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن یہ کہ اسے کیا شے ہے کہ جو ایک سانچے کے اندر محدود کرے گی، وہ اسوہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا نیکی کے عمل کے اندر یہ شے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، اور اس کے ساتھ ایمان برسالت کا خاص طور پر ذکر کر دیا گیا۔ اب یہ تینوں ایمانیات مل کر گویا کہ بنیاد بن رہے ہیں کسی شخص کی نیکی کے عمل کی۔ اس کے بعد اب ذکر آ رہا ہے ان اعمال کے جنہیں ہم بھی نیک عمل کہتے ہیں۔ اب یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ نماز کے ذکر کو مؤخر کر دیا، اس سے پہلے جو چیز لے کر آئے ہیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، گویا کہ جب نیکی کا عمل اگر وہ ایک ٹائٹل قرار پاتا ہے تو اس میں انسانی ہمدردی کا جذبہ اولین شے ہے۔ کسی کو کسی تکلیف میں دیکھا، کسی دکھ اور مصیبت میں دیکھا، کسی پریشانی میں دیکھا، اور اللہ نے آپ کو کوئی مقدرت دی ہے، آپ کو قدرت دی ہے، آپ اسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، اور آپ اگر اس کی جانب کچھ گویا کہ التفات رکھتے ہیں، یہ گویا کہ انسانیت کے ناطے آپ کے اندر وہ جذبہ موجود ہے جسے ہم سمپیتھی کہتے ہیں۔ پیتھی کسے کہتے ہیں؟ درد کو، تکلیف کو، کسی دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، یہ سمپیتھی ہے۔ اگرچہ اسے کوئی مصیبت لاحق ہے، کوئی پریشانی ہے، لیکن یہ کہ اس کا مسلمان بھائی جو ہے وہ اپنی جگہ پریشان ہے کہ میرے فلاں مسلمان بھائی کو یہ پریشانی، اس مصیبت میں گرفتار ہے۔ اور یہاں اگر آپ ذرا تھوڑا سا اور نیچے اتر کر دیکھیں گے تو نیکی کا جذبہ جو ہے، یا جسے آپ جذبات شکر کہتے ہیں، احسان مندی کے جذبات، درد مندی کے جذبات، وہ صرف انسانوں میں نہیں، حیوانات میں بھی ہے۔ شکر گزاری کے جذبات ان میں موجود ہیں۔ کہیں آپ گھر سے باہر نکلے، آپ نے کسی کتے یا بلی کے بچے کو دیکھا بھوکا پیاسا تھا، گھر لے آئے اور آپ نے اس کی سیوا کر دی، کوئی پینے کو دودھ دے دیا یا کوئی اور شے اس کے سامنے ڈال دی۔ اب وہ دودھ پینے کے بعد جب آنکھ اٹھا کر آپ کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا آپ کو جذبہ تشکر محسوس ہوگا۔ یہ حیوانات کے اندر بھی موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسانیت کو ناطے یہ لازم شے ہے کہ وہ ہمدردی کا جذبہ موجود ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات جو لے کر آئے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، بنیادی وصف انسانی ہمدردی کا جذبہ اگر کسی شخص میں موجود ہے تو اب گویا کہ وہ ایک مہمیز کا کام کرتا ہے نیکی کے عمل کے لیے۔ اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ایک حدیث میں، مَن يُحْرَمُ الرِّفْقَ فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلُّهُ، جو شخص دل کی نرمی سے، دل کے گداز سے محروم کر دیا گیا،
وہ تو ہر نوع کی خیر سے محروم کر دیا گیا، اس لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب خیر نام کی کوئی شے اس میں موجود نہیں، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے اندر وہ تڑپ اٹھنے کا جذبہ موجود نہیں۔ انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے جو بنیادی شے قرار پاتا ہے نیکی کے عمل میں، لہٰذا لے کر آئے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور اس کا عملی مظہر کیا ہوگا کہ وہ مال خرچ کرتا ہے، مال دیتا ہے، اس کے باوجود کہ مال اسے بڑا محبوب ہے۔ کن لوگوں پر؟ ذوی القربیٰ، قرابت داروں پر، والیتامیٰ، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، والسائلین وفی الرقاب، اور اسی طرح دستے سوال دراز کرنے والوں پر اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ اب یہاں گویا کہ ہمارے سامنے وہ بات آ گئی کہ نیکی کی بحث میں مقدم ترین شے جو پیش نظر رکھی ہے قرآن نے، وہ انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے جو انسانیت کے ہوتے ہیں اس کے ناطے جو ہے ہر انسان میں موجود ہونا چاہیے۔ یہاں جو بات نوٹ کرنے کی ہے کہ سب سے پہلے جو شے لے کر آئے ہیں یہاں ذوی القربیٰ، قرابت دار اولین مستحق ہیں آپ کے نام مال کے۔ قرآنی ترتیب اگر ہمارے پیش نظر رہے تو ترتیب قرآنی تو یہی ہے، قرابت دار اولین مستحق سب سے بڑھ کر، اور اس کے فوراً بعد آگے یتامہ، یتیم۔ لیکن اگر کوئی قرابت دار یتیم بھی ہے تو گویا کہ وہ تو دگنا زیادہ مستحق ہو گیا اس بات کا۔ کوئی یتیم بھانجا ہے، یتیم بھتیجا ہے، اور اعزا وقارب میں کوئی یتیم بچہ ہے، اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، اس کے اخراجات اٹھا رہے ہیں، اپنا روپیہ پیسہ صرف کر رہے ہیں، تو یہ جو ترتیب قرآنی یہاں بیان ہوئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو ابھی جاری رہے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو موضوع ہمارے ہاں چل رہا تھا وہ نیکی کی حقیقت کے عنوان سے، اور اس کا کیا تعلق ہے ایمان باللہ کے ساتھ، ایمان بالآخرت کے ساتھ اور ایمان بالرسالت کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی جس شے کو یہاں ہائی لائٹ کیا گیا، جو مقدم ترین شے رکھی گئی، وہ انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے، خدمت خلق کا جذبہ۔ یہاں جو بات نوٹ کرنے کی ہے کہ سب سے پہلے جو شے لے کر آئے ہیں یہاں ذوی القربیٰ، قرابت دار اولین مستحق ہیں آپ کے نام مال کے۔ قرآنی ترتیب اگر ہمارے پیش نظر رہے تو ترتیب قرآنی تو یہی ہے، قرابت دار اولین مستحق سب سے بڑھ کر، اور اس کے فوراً بعد آگے یتامہ، یتیم۔ لیکن اگر کوئی قرابت دار یتیم بھی ہے تو گویا کہ وہ تو دگنا زیادہ مستحق ہو گیا اس بات کا۔ کوئی یتیم بھانجا ہے، یتیم بھتیجا ہے، اور اعزا وقارب میں کوئی یتیم بچہ ہے، اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، اس کے اخراجات اٹھا رہے ہیں، اپنا روپیہ پیسہ صرف کر رہے ہیں، تو یہ جو ترتیب قرآنی یہاں بیان ہوئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہاں گویا کہ ان تصورات کی نفی ہو رہی ہے کہ کوئی شخص اپنے قریب ترین کے حلقے کو بھول گیا اور صدقہ و خیرات تقسیم کر رہا ہے، بانٹ رہا ہے کہیں دور دہاڑی جا کر۔ قرآن حکیم کی ترتیب یہ نہیں ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ، اس ترتیب کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول مبارک میں اس جانب نشاندہی بھی فرمائی، الاقرب فالاقرب، جو تم سے جتنا زیادہ قریب ہے۔ اب قربت کے بہت سے معیارات ہو سکتے ہیں، رشتہ داری کے اعتبار سے قریب ہو سکتا ہے، کسی اور بنیاد کے اوپر کوئی کامریڈز ہیں، ایک ہی ہدف ہے، ایک ہی جانب جو ہے وہ گویا کہ گامزن ہے، ایک رستے پر ہے، وہ آپ کے قریب ترین ہے۔ الاقرب فالاقرب، جو تم سے جتنا زیادہ قریب ہے اتنا ہی حق اس کا تمہارے اوپر قائم ہو گیا۔ تو ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، مسکین کون ہے؟ جو زندگی کی دوڑ میں کہیں پیچھے رہ گئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقدرت دی ہے، روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، آپ کا کاروبار آگے خوب پھیل رہا ہے، لیکن آپ کے قریب میں کوئی شخص ہے، آپ کا دوست ہے، وہ پیچھے رہ گیا، تو اسے ہیلپ آؤٹ کرنا، اس کو گویا کہ ایسی مدد کرنا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اس دوڑ کے اندر شامل ہو سکے۔ یہاں یہ دنیاوی دوڑ جو ہے وہ کسی درجے میں اس معنی میں مطلوب نہیں ہے۔ دنیا میں ٹھیک ہے آگے بڑھو، لیکن ہدف آخرت رہنا چاہیے۔ اگر اس دنیا کی دوڑ میں حرام اور حلال اور جائز اور ناجائز کی تمیز آپ نے ختم کر دی تو اس سے بڑی ہلاکت اور تباہی کوئی نہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ، محتاج، وَابْنَ السَّبِیل، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ راستے کا بیٹا، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں عام طور پر، اور ظاہر ہے کہ وہی اس سے اصل مطلوب ہے، کہ راہ چلتا مسافر، جس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، کوئی اجنبی ہے، کہیں پہنچا ہے، ضرورت مند ہے، فرض کیجئے بیمار بھی ہو گیا، یا یہ کہ بھوکا ہے، اب کہیں پہنچا تو جس بستی میں پہنچا وہاں کے رہنے والوں کا گویا کہ ان کے ذمے ہے، یہ ان کا فرض ہے کہ اس کی کوئی دوا دارو بھی کریں، اس کی کوئی سیوا کریں، کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ وہ ابن السبیل،
روپیہ پیسہ خرچ کرو اور اس کا مصرف راہ چلتے مسافر بھی ہیں، والسائلین، اور دست سوال دراز کرنے والے۔ یہاں ذرا ہمیں تھوڑا سا توقف کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال دراز کرنے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ ممکن ہے آپ کو واقعہ یاد ہو کہ ایک نوجوان حضور کے پاس آیا اور آ کر جو ہے آپ سے جو ہے وہ کوئی سوال کیا روپے پیسے کا، کوئی درہم و دینار کا، تو حضور نے کسی درجے میں اس پر غصہ فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی اور صحابی سے کہا، انہوں نے کچھ پیسے دیے اور اس کے ذریعے ایک کلہاڑا خریدا گیا، ایک رسہ دیا، اور کہا جا کر اپنی کمائی کا بندوبست کرو، اور دیکھو آئندہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا۔ اس لیے کہ دست سوال دراز کرنے کے معنی کیا ہیں کہ آپ نے اپنی عزت نفس جو ہے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس کے سامنے پیش کر دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً اس شے سے منع فرمایا ہے، لیکن یہ کہ اگر یہ شے ہمارے ہاں پروفیشن بن گئی، معلوم ہوا کہ ہر چوک کے اوپر یا جو بھی ایسی نمایاں پبلک پلیسز ہیں وہاں پورے کے پورے گینگز موجود ہیں اور جن کی باقاعدہ بولیاں لگتی ہیں، اور یہ کام عام طور پر ہو رہا ہے کہ آپ سے مانگنے والوں کو جو ہے وہ اڈے متعین ہیں، فلاں کی اتنی بولی لگے گی، فلاں کی اتنی بولی لگے گی، تو یہ جو پروفیشنل بیگری ہے اس کی کسی درجے میں حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں آپ کو معلوم ہے کہ ان کا پروفیشن ہی ہے، بظاہر بالکل ہٹا کٹا ہے اور وہ اپنا کام کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ کام کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ لت پڑ گئی ہے، چسکا پڑ گیا ہے کہ بغیر محنت کی اگر مانگنے سے حاصل ہو جائے تو اور کیا کرے۔ اسی طرح کوئی شخص بہروب باندھ کر کھڑا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں کے اوپر ایسا پینٹ کیا، محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا خطرناک کوئی مرض اس کو لگ گیا۔ اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جہاں گویا کہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ سائلین کے اندر ہر شخص نہیں آ جائے گا، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو تم نہیں دے سکتے تو کم سے کم یہ کہ اس کے ساتھ کوئی جھڑکنے والا معاملہ، کوئی ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سائلین میں خاص طور پر اس پہلو کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جہاں وہ پروفیشنل بیگری جو ہے اس کو آؤٹ کیا جائے واقعتاً جو ضرورت مند ہے۔ اور اس کی بہترین شکل کیا ہوگی کہ فرض کیجئے کہ آپ سے آ کر کسی شخص نے اپنی کسی ضرورت کا بیان کیا، آپ نے اس کی تحقیق کی ہے، کوئی تھوڑا وقت لگایا، اس کے ساتھ گئے ہیں، وہ کہتا ہے میرے گھر میں 3 وقت کا فاقہ ہے اور میرے اتنے بچے ہیں، جا کر آپ نے کوئی گویا کہ اس کو پوری طرح جو ہے اسکریننگ کر لی، اور اس کے بعد اگر آپ مطمئن ہو گئے تو اب یہ بات ہوگی کہ جو واقعتاً پھر اب آپ کے مال میں وَفِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے باوجود تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا حق رکھ دیا۔ تو وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور خاص طور پر گردنوں کے چھڑانے میں۔ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی، جب قرآن نازل ہو رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس وقت لونڈی اور غلاموں کا ایک طبقہ موجود تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام میں حد درجہ حوصلہ شکنی کی گئی ہے اس معاملے میں کہ کہیں اپنے غلاموں کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ نہ کرو، جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ، ان کی جو بھی تمام معاملات ہیں ان کی نگہداری گویا کہ اب تم ان کے محافظ بن گئے، اور یہی معاملہ جو ہے اسی طرح لونڈیوں کے معاملے میں۔ لیکن یہاں خاص طور پر جو فرمایا گیا وَفِي الرِّقَابِ، گردنوں کے چھڑانے میں، اور اس دور میں یہ شکل موجود تھی، کوئی شخص ہے کہ جو غلامی کے اندر جکڑا ہوا ہے، اس کے گلے میں گویا کہ غلامی کا طوق ہے، اور وہ اس کی کوئی اپنی آزاد مرضی نہیں، اپنے مالک کے رحم و کرم پر ہے، مالک کا جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے، جس طرح چاہے اس کے ساتھ بیہیو کرے۔ اب ایسے شخص کو اگر آپ کو زر خطیر خرچ کر کے اسے گویا کہ اس غلامی کے چنگل سے نجات عطا کر دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی شے ہوگی کہ جو آپ نے اس پر وہ احسان کیا، اسے گویا کہ آپ نے ایک آزادی عطا فرما دی، جیسے کہ یہاں فرمایا گیا وَفِي الرِّقَابِ، گردنوں کے چھڑانے میں۔ لیکن آج کے دور میں اس کی کیا شکل ہوگی؟ کوئی شخص اگر قرض کے بوجھ تلے اتنا پس چکا ہے، دب چکا ہے کہ اس کے لیے سروائیو کرنا ممکن نہیں رہا، اب اس کو لمسم اتنی اگر آپ نے مدد دے دی، اسے اتنا ہیلپ آؤٹ کر دیا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، اور گویا کہ اپنا کوئی آزادانہ کوئی کام کرنے کے لیے کوئی ریڑھی لگا لی ہے، کوئی دکان کے باہر جو ہے کوئی اور اپنا تھوڑا سا جو ہے وہ چھابا لگا لیا، اگر یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں تو یہ بھی پھر اسی ضمن میں آ جائیں گی۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا، اور اس میں جو مدات یہاں بیان کر دی گئی قرآنی مدات، ان کا ذکر، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہاں ذرا ہمیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ اکثر و بیشتر ہوتا کیا ہے کہ ہم کوئی شے اگر خیرات کرتے بھی ہیں، صدقہ کرتے بھی ہیں، تو وہ شے جو ہماری نگاہوں سے اتر گئی،
اپنا پرانا لباس ہے وہ دے دیا، پرانے جوتے ہیں وہ دے دیے، یا یہ کہ وہ شے کہ جس کو ہم خود اپنے لیے کبھی قبول کرنے کو تیار نہ ہو۔ اس بات کو قرآن حکیم میں فرما دیا گیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ چیزیں جو تمہیں خود پسند ہیں۔ اپنی نگاہوں سے اتری ہوئی اگر شے کوئی اترن ہے کہ جو گویا کہ آپ اپنے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ وہ لوگوں کو دے رہے ہیں تو گویا کہ یہ وہ نیکی کا کمال والا درجہ آپ حاصل نہیں کر رہے۔ تو یہ وہ شے ہے کہ جو واقعتاً ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ نیکی کا انتہائی گہرا تعلق انسانی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ، اور اسی حوالے سے گویا کہ وہ پوری ترتیب جو قرآن حکیم میں بیان کر دی گئی، اور اس ترتیب کو اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں گے تو گویا کہ قرآنی سلوک یا قرآنی راستہ جسے کہا جاتا ہے وہ یہی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے آسان فرما دے، اور واقعتاً اس آیہ مبارکہ کے اندر جو باتیں بھی بیان ہوئی ہیں، دل کی گہرائی والا ایمان، اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا جائے، پھر یہ کہ آخرت میں اس کا اجر مطلوب ہو، پھر یہ کہ وہ ہمارا عمل جو ہے اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے اندر رنگا ہوا ہو، اور اس کے بعد یہ جو بنیادی وصف ہے انسانیت ہونے کے ناطے کہ دلوں کی ہمدردی اور انسانی ہمدردی کا جذبہ، یہ چیزیں اگر انسان کے اندر موجود ہوں گی تو گویا کہ قرآن حکیم کی جو ڈیفینیشن ہے نیکی کی، اس کے پری ریکویزٹس ہے کہ جو یہاں اس آیہ مبارکہ کے اندر بیان ہو گئے۔ آگے نماز کا ذکر بھی ہے، زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے، ایفاء عہد کا ذکر بھی ہے، صابرین کا ذکر بھی ہے، وہ انشاءاللہ ہمارے اگلی ایپیسوڈ میں ہمارے زیر گفتگو آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی حقائق پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔